السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا گائز، تو خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے پوسٹ گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آف پی ایچ ڈی، ایم ایس، ایم فل، ایم ایس اور اس کے ساتھ ساتھ بی ایس کے حوالے سے بھی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپلیٹ جو آن لائن کا پروسیجر ہے وہ بھی آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ریزرو سیٹس کے حوالے سے بھی آپ سب لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، اور جو ڈپارٹمنٹس یونیورسٹی پرووائڈ کرتی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سب کو گائیڈ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ سب تک پہنچ سکے۔ اور میں نے آلریڈی مختلف یونیورسٹی کے ایڈمیشن کی ویڈیوز میرے اس یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کی ہے، تو آپ سب یہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو جس یونیورسٹی کے لیے آپ نے اپلائی نہیں کی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے آگاہ کرتا ہوں کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس یونیورسٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ تو یہ ہے بی اے ڈگری ان بزنس ایڈمنسٹریشن بھی پرووائڈ کرتی ہے، انگلش بھی پرووائڈ کرتی ہے، لائبریری انفارمیشن سائنس یہ بھی پرووائڈ کرتی ہے، زوالوجی، کمپیوٹر سائنس، نینو ٹیکنالوجی، باٹنی، کیمسٹری، فزکس، جیولوجی، میتھمیٹکس، کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز، بایو انفارمیٹکس، سائیکالوجی، یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں یہ یونیورسٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پی ایچ ڈی کے جو طالب علم ہے، یا پھر ایم ایس کے ہو گئے، یا پھر ایم فل کے ہو گئے، سب سے پہلے ان کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بی ایس کا بھی میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر کسی نے ایم فل کے لیے اپلائی کرنی ہے تو 4 ایئرس جو ڈیوریشن ہے ان کا کمپلیٹ ہونا چاہیے، یعنی ان کا بی ایس کمپلیٹ ہونا چاہیے، اور اس کا کریڈٹ ہاورز 130 کریڈٹ ہاورز ان کے کمپلیٹ ہونے چاہیے، اور اس کے سی جی پی اے جو ہے نا وہ 2.5 ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہی وہ آگے جو ہے نا وہ اپلائی کر سکتے ہیں ایم فل کے لیے یا ایم ایس کے لیے، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کمپلیٹ 18 ایئرس کا پروگرام ان کا پورا ہونا چاہیے، یعنی ایم فل تک اس کی اسٹڈیز جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنی ہے کے یو یونیورسٹی میں، یعنی خوشحال خان خٹک یونیورسٹی میں، تو ان کے سی جی پی اے جو ہے نا وہ 3 ہونی چاہیے۔ اس کے بعد چند ضروری انفارمیشن ہے کہ جنہوں نے گیٹ ٹیسٹ ہو گیا یا ایچ اے ٹی ہیٹ ہو گیا، اگر انہوں نے وہ ٹیسٹ نہیں دیا تو وہ یونیورسٹی خود ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں، تو وہ وہاں سے بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے ہیٹ اور گیٹ دونوں ٹیسٹ دیے ہیں اور مارکس اس میں کم ہے اور مارکس امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یونیورسٹی کا ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا تھی ایم فل یعنی پوسٹ گریجویٹ کی۔ اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈر گریجویٹ کا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کا 12 ایئر کمپلیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تو تقریباً جتنے بھی ریزلٹس ہیں وہ آ چکے ہیں، تو اب اس میں 12 ایئر کا جو وہ ہے ڈیوریشن ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ بائی دا وے ریزلٹ سیٹس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں تو ایلس وائل فاٹا کے تقریباً 4% ہے، اور اس کے ساتھ بلوچستان کے بھی 2 سیٹس ہیں، اور ادر پروونس کے ہو گئے 1 سیٹ یعنی پنجاب کے ہو گئے، اور ڈسیبل پرسن کا بھی 1 ہے، اسپورٹس بیس پہ بھی 2 ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی 2 سیٹس ہیں۔ چلڈرن آف اوورسیز پاکستانی یعنی باہر ملک کے جو لوگ ہیں وہ اس کا بھی 1 سیٹ ہے۔ مائنورٹیز ہو گئے 2 سیٹس، اس کے بعد فارجن اسٹوڈنٹس وہ بھی 2 سیٹس ہیں۔ افغان جو اسٹوڈنٹس ہیں یعنی افغانستان کے، تو ان کے بھی 2 سیٹس ہیں۔ تو یہ رہا ریزرو سیٹس کے حوالے سے، اور میں نے آلریڈی آپ کو ڈپارٹمنٹس کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، اور اس کے علاوہ لاسٹ جو سبمیشن ڈیٹ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتا ہوں کہ لاسٹ ڈیٹ آف سبمیشن کہاں ہے۔ خیر وہ میں آپ کو اپلائی کے دوران ہی بتا دوں گا۔ تقریباً یہ رہا، تو ہمارے پاس جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس 10/10/2023 جو ہے نا وہ ہمارے پاس 10 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے، ڈیڈ لائن ہے سبمیشن کی، آن لائن ایڈمیشن کی۔ اور اس کے بعد فرسٹ جو میرٹ لسٹ ہوگا ڈپارٹمنٹ وائز وہ لگے گا 11/10/2023 کو، یعنی اس کے 1 دن بعد، اور انٹرویو جو ہوگا وہ 12 تاریخ کو ہوگا، 12/13/2023 یعنی 12 تاریخ کو ہی ہوگا، 12 یا 13 کو ہوگا۔ اور اس کے حوالے اس کے بعد جو سیکنڈ میرٹ لسٹ ہوگا وہ ہمارے پاس 16/10/2023 کو لگے گا، اور اس کے بعد انٹرویو اینڈ ڈپازٹ ایڈمیشن فی جو ہوگا وہ 17 یا 18 تاریخ کو ہوگا۔ اس کے بعد انٹرویو آف حافظ قرآن یا کوٹا سیٹ پہ جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے یا حافظ قرآن والے جو ہیں ان کا
10/2023 کو انٹرویو ہوگا. اور اس کے بعد ڈسیبل ہو گئے ڈسپلے آف میرٹ لسٹ آن دا ڈپارٹمنٹ نوٹس بورڈ، اس کا جو ہوگا وہ 13/16/2013 یا 16 کو ہوگا، ان کے درمیان ہوگا. انٹرویو ٹرائلز فار ڈسیبل اینڈ اسپورٹس کوٹا سیٹس، یعنی جنہوں نے اسپورٹس بیس پہ کیا ہے یا پھر ڈسیبل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا 13/10/2023 کو کیا ہوگا، انٹرویو ہوگا. اب ڈسپلے ان کا جو میرٹ لسٹ ہوگا وہ 16 یا 17 کو لگے گا. اور کلاسز کی جو ڈیوریشن یعنی کب سٹارٹ ہوگی وہ 23/10/2023 سے جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوگی. اور اس کے بعد انڈر گریجویٹ پروگرامز جو ہے نا یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. بی ایس باٹنی کیمسٹری جو میں نے آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا، اپلائیڈ فزکس ہو گیا. تو یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور گریجویٹ پروگرامز جو ہیں جو ایم فل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یا پی ایچ ڈی کے جو طالب علم ہیں وہ ان میں اپلائی کر سکتے ہیں، ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اس کے حوالے سے ایکسٹرا جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں نہیں لے سکتے. اس کے بعد آتے ہیں کمپلیٹ ہمارے پاس جو آن لائن کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے. تو یہ جو لنک ہے یہ آلریڈی آپ کو کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر اپنا ای میل یہاں پر اپنا CNIC وہ دے دینا ہے، یہاں پر اپنا نام دینا ہے، یہاں پر آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے کوئی اسٹرانگ سا، اور وہی پاسورڈ آپ نے یہاں پر کنفرم کرنا ہے. اور ایکسیپٹ آور ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر آپ نے کیا کرنا ہے، ٹک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے. اچھا، تو جیسے ہی آپ لاگ ان پہ کلک کریں یہ دیکھ لیں اس قسم کا انٹرفیس شو ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے پروگرام چوائس. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پروگرام کو چوائس کرنا ہے، یعنی کس کے لیے آپ نے اپلائی کرنی ہے. PhD کے لیے کرنی ہے، ایسوسیٹ ڈگری کے لیے کرنی ہے، BS4 ایئر پروگرام کے لیے سپوز کریں میں نے کرنی ہے. تو یہاں پر پروگرام یعنی آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس بیس پہ کرنی ہے، اوپن میرٹ پہ کرنی ہے یا ریزرو. تو آپ اس کے حوالے سے کر سکتے ہیں. سپوز کر لیں میں نے جس ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنی ہے، سپوز کر لیں میس کمیونیکیشن کے لیے میں نے کیا کرنی ہے، اپلائی کرنی ہے. اور اوپن میرٹ پہ آپ نے کرنی ہے یا کس چیز پہ آپ نے کرنی ہے وہ بھی آپ اسپیسیفائڈ کریں، کوٹا یا ریزروڈ یا پلیز اسپیسیفائی اف اینی ون. یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. دیکھ لیں اگر آپ نے اوپن میرٹ پہ کرنی ہے یا یعنی جس بھی حوالے سے آپ نے کرنی ہے، سپوز کر لیں ارس ویل فاٹا کے بیس پہ کرنی ہے تو آپ ایٹ ٹائم 2 پہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی 3 سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر آپ 3 پروگرام میکسیمم سلیکٹ کر سکتے ہیں. سپوز کر لیں یہ بھی میں نے سلیکٹ کر لیا، اور اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس یہ بھی میں نے سلیکٹ کر لیا. تو اوپن میرٹ پہ بھی میں نے اپلائی کے لیا، ارس فاٹا کے پر بھی میں نے اپلائی کر لیا. اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا. تو جیسے ہی آپ نیکسٹ پہ کلک کر لیں گے یہ دیکھ لیں اس قسم کا انٹرفیس شو ہو جائے گا. یہاں پر آپ سے جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ ریکوائرڈ کی گئی ہے. آپ نے یہاں پر اپنا نام آپ کا آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا ڈیٹ آف برتھ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ کے فادر کا نیم، فادر کا CNIC، فادر آکوپیشن آپ کی فادر کیا کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد CNIC یا بے فارم، اگر آپ کا CNIC نہیں ہے تو بے فارم بے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، پٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا ای میل، اس کے بعد ڈومیسائل کہاں کا ہے آپ کا وہ آپ نے اسی جگہ کا دینا ہے جہاں سے آپ کا ڈومیسائل ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کمیونیکیبل ڈیزیز اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو وہ آپ لکھ دیں، اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں. ایک اور بات، یہ جو ریڈ قسم کے نشان ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مینڈیٹری، یعنی اس کو فیل کرنا لازم ہوتا ہے. باقی اگر آپ فیل بھی نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد ریلیجن کون سا ہے آپ کا، یہاں پر ڈیٹ آف برتھ لکھنا ہے. اس کے بعد کانٹیکٹ نمبر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کیونکہ یہاں پر مینڈیٹری کا نشان ہے. آپ کا جینڈر کون سا ہے وہ آپ مینشن کر دیں. اور اس سے پہلے بھی انرول تھے نو کر دیں. ڈو یو وانٹ ہاسٹل فیسلٹی، وانٹ ہاسٹل فیسلٹی آپ کو کیا چاہیے، ہاسٹل فیسلٹی چاہیے تو وہ آپ کر دیں، صحیح ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد جیسے ہی آپ سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کر لیں گے یہ دیکھ لیں اس قسم کا انٹرفیس ہو جائے گا. یہاں پر آپ سے کہہ رہا ہے کہ ایڈریس ڈیٹیلز، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، پرماننٹ ایڈریس بھی دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پوسٹل ایڈریس بھی کیا کر دینا ہے، دے دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. تو اس قسم کا انٹرفیس ہو جائے گا. جب آپ سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کریں گے یہ دیکھ لیں اپلوڈ پکچر، یہاں پر آپ نے کوئی اپنی سی تصویر اپلوڈ کر دینی ہے پاسپورٹ سائز کی. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے. اچھا، تو جیسے ہی آپ سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کر لیں گے یہ دیکھ لیں اس قسم کا انٹرفیس ہوگا. یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر میٹرک کہ یا پھر جو بھی آپ نے ایکویلنٹ کیا ہے وہ آپ نے یہاں پر پٹ کر دینا ہے. یہاں پر آپ سے بورڈ یعنی مانگا کہ کس بورڈ سے آپ نے کیا ہے، پاسنگ ایئر آپ کا کون سا ہے، ٹوٹل مارکس کتنے ہیں، اور اس کے بعد مارکس جو آپ نے حاصل کیے ہیں وہ کتنے. اس کے بعد HSSC یعنی ایکویلنٹ کے لیے جب آپ نے اپلائی کرنی ہے تو FSC میں جو آپ کے مارکس تھے وہ آپ نے یہاں پر پٹ کر دینا ہے سیم. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے. اچھا، تو جب آپ اکیڈمک جتنے بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ پٹ کر لیں گے اور سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کر لیں گے تو یہ دیکھ لیں اس قسم کا انٹرفیس شو ہو جائے گا. اسٹیپ نمبر 6،
تو یہاں سے کہہ رہا ہے کہ ٹیسٹ اسکور اف اویلیبل، اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ دیا ہے، نو نیڈ آف اسٹیپ 6 فار BS4، یعنی اگر آپ گریجویشن کے بعد ہیں، یعنی آپ نے کیا کیا ہے، BS کیا ہوا ہے، یعنی MPhil والے یا PhD والے جنہوں نے اپلائی کرنی ہے تو وہ یہ فل کر سکتے ہیں، اور جو BS والے جنہوں نے BS کے لیے اپلائی کرنی ہے وہ اس کو کیا کر دیں، اسکپ کر دیں اور سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے انہوں نے۔ اس کے بعد ہے امپلائمنٹ ریکارڈ، یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے جو BS کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس کے حوالے سے اگر MPhil والے ہیں یا PhD والے ہیں، اگر وہ بھی کوئی گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں تو یس کر دیں، وہ پٹ کر دیں جتنے بھی ڈیٹیلز وہ آپ سے مانگے گئے ہیں، اور اگر وہ کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتے تو اس کے بعد آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کر دینا۔ تو اس سے کیا ہو جائے گا، یہ امپورٹنٹ نوٹس بھی دیے گئے ہیں۔ کائنڈلی پرنٹ دا فارم اینڈ اٹیچ ود اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز آف آل اکیڈیمک ڈاکومنٹس ریکوائرڈ، یعنی جتنے بھی آپ سے اکیڈیمک جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ریکوائرڈ کیے گئے ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اٹیسٹڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد کیپ دیز ڈاکومنٹس ود یو، یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، یعنی خیبر جو خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہے وہ ایڈمیشن کمیٹی ول بی ڈیمانڈ دا سیم ڈاکومنٹس آن دا ڈے آف انٹرویو، یعنی انٹرویو کے دوران کیا ہو جائے گا، یہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ سے مانگیں گے، اور اس کے بعد یو ول بی انفارمڈ بائی SMS فار انٹرویو، یعنی پھر اس کے بعد ٹیسٹ کے بعد آپ کو SMS کے تھرو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ جب آپ ٹیسٹ کلیئر کر لیں گے۔ اس کے بعد پلیز ریڈ دا پراسپیکٹس کیئرفلی اینڈ ایگری ود دا ٹرمز اینڈ کنڈیشن مینشنڈ ان پراسپیکٹس، یعنی جو ان کا ایک پراسپیکٹس بھی ہے، جب آپ اس کے ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ڈاؤن لوڈ لکھا ہوگا، وہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں، پراسپیکٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی پروسیس بہت ہی ایزی پروسیس تھا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کا، میں نے آلریڈی ریزرو سیٹس کے حوالے سے بھی بتا دیا، تو مسٹ آپ نے اس میں اپلائی کرنی ہے، ضروری اس میں اپلائی کیجیے گا۔ اور اس کے بعد کوئی بھی آپ کو کنفیوژن ہے، ابھی تک کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بٹ تھینک یو سو مچ، اور لاسٹ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ سب تک پہنچ سکے۔ Thank you so much for watching. Stay blessed, be happy, and Allah will be happy.